अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। ये वाक़या लगभग 5 हफ्ते पहले हुआ, जब मैं अपने घर के पास एक मशहूर सुपरमार्ट गया था। रात के लगभग 10 बज रहे थे। मैं वहाँ अक्सर रात टाइम जाता रहता हूँ, इसलिए मुझे रात लेट आवर्स में जाना अनयूजुअल नहीं लगता। उस रात कुछ ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया था और ज़्यादा लोग नहीं थे मार्ट में। मैं अपनी कुछ चीज़ें लेने के बाद स्टोर के एक कोने की तरफ चला गया, जो लगभग खाली था। रास्ता देखते हुए मैंने देखा कि एक बंदा अगले रास्ते से कॉर्नर राउंड करके आ रहा था। उसने सुपरमार्केट का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और मुझे लगा वो पूछने आया है कि मुझे हेल्प चाहिए या नहीं। उसके बाल डार्क ब्राउन थे, हाइट लगभग 6 फुट की थी और वो थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, जैसे नई नौकरी स्टार्ट की हो। वो मेरे पास आया और बोला, आपको कोई चीज़ ढूंढने में हेल्प चाहिए। मैंने पोलाइटली मना कर दिया और कहा कि मैं सब संभाल रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा परसिस्टेंट लग रहा था। हमारे पास अच्छी डील्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर फिर मना कर दिया, कह दिया कि मैं सेट हूँ, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने लेना है मैं ले रहा हूँ। उसने शोल्डर श्रग किया और चला गया। मुझे इस बात पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं लगी। मैं अपनी शॉपिंग ख़त्म करके चेकआउट पे गया। जो चीज़ें मैंने ली थी उनके पैसे पे किए और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया, जो पार्किंग लॉट के दरमियानी हिस्से में खड़ी हुई थी। तब तक अंधेरा हो गया था और पार्किंग लॉट में सिर्फ चंद गाड़ियाँ ही नज़र आ रही थी और बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे। मैं अपनी चीज़ें ट्रंक में रख रहा था जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मुझे पलटकर देखने पर समझ आया कि वो वही बंदा है जो अंदर था, लेकिन अब उसने सुपरमार्केट का यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। उसने स्वेट पैंट्स और एक ब्लैक हुडी पहनी हुई थी, जो उसके सर के ऊपर टाइट थी। उसका अपीयरेंस काफ़ी डिस्टर्बिंग था और मेरे अंदर एक खौफ का एहसास जाग गया। वो सीधा मेरे पास आया और बोला, क्या आप मुझे राइड दे सकते हैं? ज़्यादा दूर नहीं जाना। उसकी टोन कैजुअल लग रही थी, लेकिन सिचुएशंस काफ़ी अजीब थी। मैंने काम रहने की कोशिश की और कहा, माफ़ कीजिए, लेकिन मैं राइड नहीं दे सकता। वो वहीं खड़ा रहा, मुझे अजीब मुस्कान के साथ देखते हुए। अरे, छोटी सी राइड है, प्लीज़ मदद कर दो। मैंने एक कदम पीछे किया और अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगा। मैंने उससे पूछा, आप तो यहाँ काम नहीं करते? मैंने आपको अंदर देखा था 20 मिनट पहले। उसने एकदम मना कर दिया, नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करता। उसका जवाब सुनकर मेरा दिल डूब गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये वही बंदा है जो मुझे अंदर मिला था। वो थोड़ा और करीब आया और मुझे काफ़ी अनईजी कर दिया। मैं बस थोड़ी दूर जाना चाहता था, उसने दोबारा कहा। उसकी टोन अब डिस्परेट लग रही थी। मैंने ज़ोर से कहा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, और गाड़ी के ड्राइवर साइड्स के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसने मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश की। मैं फ़ौरन पीछे हटा और गाड़ी को अपने और उसके दरमियान बैरियर के तौर पर यूज़ किया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मुझे काफ़ी पसीना आ रहा था। गाड़ी में बैठो, उसने गुस्से से कहा। उसकी आवाज़ अब ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मैं फ़ौरन ड्राइवर सीट की तरफ भागा, डोर अनलॉक किया और अंदर घुस गया। जल्दी से डोर लॉक कर दिया। वो फिर भी नहीं रुका। ड्राइवर साइड की विंडो पर नॉक करता हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बात कर रही थी, काफ़ी डार्क और डिस्टर्बिंग।
مجھے لگا وہ ونڈو توڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن میرے سامنے کوئی گاڑی نہیں تھی۔ میں نے ریورس گیئر ڈالا اور فل سپیڈ میں پارکنگ لاٹ سے نکل گیا۔ پیچھے دیکھے بنا سیدھا میں روڈ پر چلا گیا۔ جب میں کچھ بلاکس دور پہنچا تبھی جا کے ایک گہری سانس لی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ بندہ کیا چاہ رہا تھا۔ وہ سپر مارٹ کا ورکر بن کر کیوں گھوم رہا تھا اور اس نے مجھے فالو کیوں کیا؟ سوچ کر ابھی بھی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس وقت اپنے دماغ پہ بھروسہ کیا اور ٹائم پر وہاں سے نکل گیا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی ایک اور کہانی کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عالیہ ہے۔ لاسٹ ویک میں ایک سٹور گئی تھی، اسلام آباد کے ایک شاپنگ مال میں، جو کافی کوئٹ اور ان ایونٹ فل ڈے لگ رہا تھا۔ مجھے صرف کچھ اسکن کیئرز پروڈکٹ چاہیے تھی اور زیادہ کچھ نہیں۔ تو رات کا ٹائم تھا اور سٹور لگ بھگ خالی تھا۔ یہ ایک ایسے سٹورز میں سے تھا جس میں صرف ایک ہی انٹرنس ہوتی ہے، جو بلڈنگ کے فر لیفٹ سائڈ پر تھی۔ جب میں اندر گئی تو سیدھا فر رائٹ کارنر کی طرف چلی گئی، جہاں بیوٹی اور سکن کیئر کے راستے ہوتے ہیں۔ پہلے سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا، راستے میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ ایک کوئک ٹرپ ہوگی، لیکن جب میں پروڈکٹس دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک عجیب سی فیلنگ آئی، جیسے کسی کی پریسنس ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس جگہ پہ آیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی پریسنس فیل ہوتی ہے بنا اسے دیکھے۔ وہی ہوا۔ میں اپنے پروڈکٹس پر فوکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پیرانوئڈ نہیں لگنا چاہتی تھی، لیکن ایک عجیب سی ٹینشن بلڈ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کیجولی دیکھا تو راستے کے اینڈ پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ بس مجھے گھور رہا تھا، نہ اسمائل کر رہا تھا، نہ غصے میں لگ رہا تھا، بس گھور رہا تھا۔ ہماری نظریں ایک سیکنڈ کے لیے ملی اور میں فوراً نظر ہٹا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ مجھے انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اب وہاں سے نکلنا چاہیے۔ اگلے راستے میں گئی اپنی باقی چیزیں لینے کے لیے، لیکن جب میں اپنے لاسٹ آئٹم اٹھا رہی تھی تو وہ آدمی وہاں بھی آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کا جواب صرف ہاں تھا، بنا کسی ایکسپلینیشن کے۔ مجھے فوراً سمجھ آیا کہ یہ ٹائم ہے وہاں سے نکلنے کا۔ میں اس راستے سے نکل کے سٹور کے مین پاتھ ویز کی طرف چلی گئی۔ مجھے گروسری سیکشن کے پاس لگا کہ میں نے اسے پیچھے چھوڑ لیا ہے، لیکن جب پیچھے دیکھا تو وہ وہاں بھی تھا، صرف 20 فٹ دور۔ اس وقت میری ہارٹ بیٹ تیزی سے بڑھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں الیکٹرونک سیکشن کی طرف تیز قدم سے بڑھنے لگی، ہوپنگ کہ وہ وہاں نہیں آئے گا۔ وہاں مجھے ایک سٹور کا امپلائی ملا۔ میں وہاں جا کے اسے کوائٹلی کہا کہ ایک آدمی عجیب بیہیو کر رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ مجھے فالو کر رہا ہے۔ امپلائی نے مجھے حوصلہ دیا اور بولا کہ وہ سیکیورٹی کو بلائے گا اگر ضرورت ہوئی تو، لیکن میں ابھی بھی ان ایزی فیل کر رہی تھی۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی شاپنگ جلدی ختم کر لیتی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا وہ شاید چلا گیا ہے، لیکن جب چیک آؤٹ ایریا کی طرف گئی تو وہ وہاں پھر تھا، چیک آؤٹ کے پاس ادھر ادھر گھوم رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو، شاید میرا ہی۔ میں پینک کر گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر وہ مجھے پارکنگ لاٹ تک فالو کرے گا تو کیا ہوگا۔ پارکنگ لاٹ میں کافی اندھیرا تھا۔ میں ایک نیئر بائی راستے میں چھپ گئی، ہوپنگ کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ کچھ مومنٹس تک وہاں رہی، بار بار دیکھتے ہوئے کہ وہ گیا یا نہیں، لیکن وہ وہیں تھا، پیسنگ کرتے ہوئے جیسے مجھے ڈھونڈ رہا ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں نے امپلائی کو واپس بولا اور اس نے صرف اس آدمی کو وہاں سے بھیجا تو وہ پارکنگ لاٹ میں میرا ویٹ کرے گا، جہاں اور بھی زیادہ ڈینجر ہو سکتا ہے۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہ چیزیں لینا ضروری نہیں ہے۔
میں نے اپنی چیزیں واپس شیلف پر رکھ دیں اور ایگزٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں شیلفز اور کاؤنٹرز کے پیچھے چھپ کے اپنے سر نیچے رکھتے ہوئے نکل گئی۔ جب میں دروازے کی طرف گئی تو میں فوراً باہر نکل گئی۔ پارکنگ لاٹ میں کافی ٹھنڈی ہوا تھی، لیکن میں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں اپنی کار کی طرف بھاگی، کیز آلریڈی ہاتھ میں تھی۔ کار میں جا کے دروازہ لاک کیا اور فوراً پارکنگ لاٹ سے نکل گئی۔ جب میں کچھ بلاکس دور گئی تب جا کے ایک گہری سانس لی۔ آج تک میں نے اس اسٹور میں رات کے وقت جانے کی ہمت نہیں کی، لیکن اگر کبھی گئی تو بہت زیادہ کوشنس رہوں گی۔ آپ کبھی نہیں جانتے کہ ایک عام سی جگہ پر بھی کسی عجیب اور انسیٹلنگ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔